بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے دونوں بڑے بھائی خوشحال تھے۔ ایک کی بیوی ڈاکٹر تھی جبکہ دوسری یونیورسٹی میں لیکچرار تھی۔ میری قسمت اتنی اچھی نہ تھی، میں ایک معمولی ملازمت کرتا تھا۔ جب میں نے ایک یتیم، سادہ اور کم پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کی تو دونوں بھابھیوں نے طنز کرتے ہوئے کہا، اس بے سہارا لڑکی میں آخر دیکھا کیا ہے؟ اس سے بہتر تھا تم شادی ہی نہ کرتے۔ میری غیر موجودگی میں وہ امی کے ساتھ مل کر میری بیوی سے صبح سے رات تک گھر کے سارے کام کرواتی، معمولی سی غلطی پر اسے ذلیل کرتی، بھوکا رکھتی، یہاں تک کہ اس پر تشدد بھی کرتی۔ وہ خاموشی سے ہر ظلم سہتی رہی اور اپنے جسم کے زخم بھی مجھ سے چھپاتی رہی۔ آخرکار میں نے اسے کچھ دن کے لیے اس کی خالہ کے گھر بھیج دیا، مگر 2 ماہ بعد جب وہ واپس لوٹی تو اسے دیکھ کر دونوں بھابھیوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ اب وہ میری قسمت شروع سے ہی میرے دونوں بڑے بھائیوں جیسی نہیں تھی۔ وہ دونوں مجھ سے عمر میں بھی بڑے تھے اور نصیب میں بھی۔ ایک سرکاری محکمے میں بڑے افسر تھے اور دوسرے کی اپنی اچھی خاصی کمپنی تھی۔ دونوں کے بڑے بڑے گھر تھے، بڑی گاڑیاں تھیں، ان کی بیویاں بھی پڑھی لکھی تھیں۔ ایک ڈاکٹر تھی اور دوسری یونیورسٹی میں لیکچرار۔ جب بھی کسی رشتہ دار میں ان کا ذکر ہوتا تو لوگ فخر سے ان کا نام لیتے، پھر میری باری آتی تو بس اتنا کہتے کہ یہ بھی نوکری کرتا ہے۔ حالانکہ میں بھی حلال روزی کماتا تھا، مگر میری تنخواہ اتنی کم تھی کہ کسی کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں معمولی سی ملازمت کرتا تھا۔ صبح 8 بجے گھر سے نکلتا اور رات کو واپس آتا۔ مہینے کے آخر میں تنخواہ آتی تو آدھی گھر کے خرچے میں چلی جاتی اور باقی میرے اپنے اخراجات میں ختم ہو جاتی۔ کبھی دل کرتا کہ اپنی امی کے لیے کچھ اچھا لے آؤں، مگر جیب اجازت نہ دیتی۔ کبھی سوچتا تھا اپنے لیے نئے کپڑے خرید لوں، مگر پھر بجلی کا بل سامنے آ جاتا۔ زندگی بس اسی طرح چل رہی تھی۔ ہمارا گھر بڑا تھا مگر اس میں سکون بہت کم تھا۔ دونوں بھائی اپنی اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ اسی گھر میں رہتے تھے۔ میں بھی امی کے ساتھ وہیں رہتا تھا۔ ابو کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا۔ ان کے بعد گھر کی ہر بات آہستہ آہستہ بھابھیوں کے ہاتھ میں چلی گئی تھی۔ امی باہر سے تو گھر کی بڑی تھی، مگر اندر کی ہر بات میں وہ دونوں بھابھیوں کی ہاں میں ہاں ملا دیتی تھی۔ شاید اس لیے کہ دونوں بیٹے بہت اچھا کما رہے تھے۔ میں جب دفتر سے واپس آتا تو اکثر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ان کی باتیں سنتا رہتا۔ ایک دن بڑی بھابھی اپنی کسی سہیلی سے فون پر کہہ رہی تھی کہ ہماری قسمت اچھی ہے، ہمیں اپنے برابر کے لوگ مل گئے۔ پھر آہستہ سے میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگی۔ دوسری بھابھی نے بھی مسکرا کر کہا، اب دیکھنا سب سے چھوٹے کا کیا بنتا ہے، اس کی تنخواہ سن کر تو آج کل لوگ چائے بھی نہیں پیتے۔ دونوں زور زور سے ہنسنے لگی۔ میں نے ایسے ظاہر کیا جیسے میں نے کچھ سنا ہی نہیں، مگر وہ الفاظ میرے دل میں اتر گئے تھے۔ امی بھی اکثر یہی کہتی تھی کہ بیٹا اگر تمہاری نوکری اچھی ہوتی تو آج تمہارا گھر بھی بس گیا ہوتا۔ میں خاموش رہتا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ غلط نہیں کہہ رہے۔ کئی رشتے آئے بھی، مگر جیسے ہی میری تنخواہ کا پوچھا جاتا بات وہیں ختم ہو جاتی۔ ایک بار تو ایک عورت نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہماری بیٹی نے تنگی نہیں دیکھی، ہم اسے ایسی زندگی میں نہیں بھیج سکتے۔ میں نے اس دن پہلی بار اپنے کمرے میں جا کر رویا۔ وقت گزرتا گیا، ایک ایک کر کے میرے دونوں بھائیوں کے بچوں نے بھی اسکول جانا شروع کر دیا، مگر میری زندگی وہیں کھڑی تھی۔ کبھی کبھی محلے والے بھی پوچھ لیتے کہ ابھی تک شادی نہیں ہوئی، میں بس ہنس کر بات ٹال دیتا۔ اندر سے میں بھی ایک گھر چاہتا تھا، کوئی ایسا ہو جو شام کو میرے واپس آنے کا انتظار کرے، میری تھکن دیکھ کر ایک گلاس پانی دے دے، مگر شاید ہر خواہش ہر انسان کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ ایک شام دفتر سے واپس آیا تو گھر میں بہت سے مہمان بیٹھے تھے۔ میں سلام کر کے اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو ایک خالہ جی نے مجھے روک لیا۔ وہ امی سے کہنے لگی، یہی ہے آپ کا چھوٹا بیٹا؟ امی نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھتی رہیں، پھر بولی، شکل و صورت تو اچھی ہے، مگر نوکری کیسی ہے؟ امی نے دھیرے سے میری تنخواہ بتائی۔ عورت نے فوراً چہرہ بدل لیا اور بولی، رہنے دیں، پھر ہماری لڑکی کا گزارا نہیں ہوگا۔ وہ بات ختم کر کے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا آیا، دروازہ بند کیا اور کافی دیر چھت کو دیکھتا رہا۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ میں سوچتا رہا کہ کیا واقعی انسان کی قیمت صرف اس کی تنخواہ سے ہوتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر میری محنت کی کوئی اہمیت نہیں۔ چند دن بعد دفتر میں میرے ساتھ کام کرنے والے اکرم بھائی نے مجھے چائے پر بلایا۔ وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑے تھے اور ہمیشہ مجھے اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتے تھے۔ انہوں نے میری اداسی محسوس کر لی تھی۔ کہنے لگے، تم ہر وقت پریشان کیوں رہتے ہو؟ میں نے پہلی بار کسی کے سامنے دل کھول کر رکھ دیا۔ میں نے انہیں اپنے رشتے کے ٹوٹنے کی بات بھی بتائی اور گھر کے حالات بھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر بولے، اگر تم برا نہ مانو تو ایک بات کہوں؟ میں نے کہا، ضرور کہیں۔ وہ بولے، میری بیوی کی ایک رشتہ دار ہے، لڑکی یتیم ہے، ماں باپ دونوں دنیا میں نہیں رہے، اس کی پرورش اس کی خالہ نے کی ہے، زیادہ پڑھی لکھی نہیں مگر بہت اچھی ہے، اگر تم چاہو تو میں بات کرا سکتا ہوں۔ میں چند لمحے خاموش رہا۔ میرے ذہن میں سب سے پہلے یہی آیا کہ شاید وہ بھی میری تنخواہ سن کر انکار کر دیں گے۔
میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اکرم بھائی پہلے ہی بتا دے کہ میری تنخواہ اتنی ہے، بعد میں کسی کو شکایت نہ ہو۔ وہ مسکرا کر بولے، میں جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں سب کچھ صاف صاف بتاؤں گا، اگر قسمت میں ہوا تو بات بن جائے گی۔ میں نے پہلی بار دل سے دعا مانگی کہ شاید اس بار اللہ میرے لیے بھی کوئی آسانی لکھ دے۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ ایک ملاقات میری پوری زندگی بدلنے والی ہے، اور اسی ملاقات کے بعد میری آزمائشیں اصل میں شروع ہوں گی۔ 2 دن بعد اکرم بھائی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنی بیوی کے ذریعے بات کر لی ہے۔ لڑکی کی خالہ نے صاف کہا کہ وہ پہلے لڑکے سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں نے ہاں کر دی، مگر دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ مجھے ہر اس رشتے کی یاد آ رہی تھی جو میری کم تنخواہ کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ میں بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ شاید اس بار بھی یہی ہوگا۔ اس دن دفتر میں بھی میرا دل کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار گھڑی دیکھتا رہا کہ کب چھٹی اور میں اکرم بھائی کے ساتھ جا سکوں۔ شام کو ہم دونوں ایک پرانے سے محلے میں پہنچے۔ وہاں چھوٹے چھوٹے گھر تھے۔ اکرم بھائی ایک سادہ سے گھر کے سامنے رکے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر بعد ایک عمر رسیدہ خاتون نے دروازہ کھولا۔ انہوں نے ہمیں اندر بٹھایا۔ ان کے چہرے پر اپنائیت تھی، مگر ساتھ ہی برسوں کی تھکن بھی نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے ہمارے سامنے چائے رکھی اور عام باتیں کرنے لگی۔ پھر انہوں نے مجھ سے میری نوکری کے بارے میں پوچھا۔ میں نے اس بار کوئی بات نہیں چھپائی، اپنی تنخواہ بھی بتا دی اور یہ بھی کہ میں کسی بڑے عہدے پر نہیں ہوں۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتی رہی۔ مجھے لگا شاید اب وہ بھی انکار کر دیں گی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹا میں تم سے ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا ضرور پوچھے۔ وہ بولی، اگر کل کو حالات اور خراب ہو جائیں تو کیا تم میری بھانجی کا ساتھ چھوڑ دو گے؟ ان کا سوال سن کر میں چند لمحے خاموش رہ گیا۔ پھر میں نے کہا، میں خود بھی کوئی امیر آدمی نہیں ہوں، میں نے ہمیشہ تنگی دیکھی ہے، میں کسی کے چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ نے جتنا دیا ہوگا ہم دونوں مل کر اسی میں گزارا کر لیں گے۔ میری بات سن کر پہلی بار ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اسی دوران ایک لڑکی ٹرے میں پانی کے گلاس لے کر کمرے میں آئی۔ اس نے نظریں جھکائیں، ہم سب کے سامنے گلاس رکھے اور واپس جانے لگی۔ میں نے بس ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی معصومیت تھی، نہ بناوٹ نہ دکھاوا، بہت سادہ لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ کسی سے نظریں ملا کر بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہی وہ لڑکی ہے جس کے بارے میں اکرم بھائی نے بتایا تھا۔ اس کے جانے کے بعد خالہ نے بتایا کہ اس کا نام مریم ہے۔ جب وہ صرف 6 برس کی تھی، اس کے والد ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ چند سال بعد اس کی والدہ بھی بیماری کی وجہ سے دنیا سے چلی گئی۔ تب سے وہ میرے پاس ہے۔ میں نے اپنی حیثیت کے مطابق اسے پالا، مگر زیادہ پڑھا نہ سکی۔ یہ بات سن کر میرے دل میں اس لڑکی کے لیے احترام اور بڑھ گیا۔ میں خود بھی جانتا تھا کہ یتیمی انسان سے بہت کچھ چھین لیتی ہے۔ ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ راستے میں اکرم بھائی نے مجھ سے پوچھا، لڑکی کیسی لگی؟ میں نے کہا، اگر وہ لوگ راضی ہوں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میرے لیے انسان کی اچھائی زیادہ اہم ہے۔ اکرم بھائی نے مسکرا کر کہا، مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ تم یہی کہو گے۔ 2 دن بعد اکرم بھائی نے خوشخبری سنائی کہ خالہ اس رشتے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے یہ بات گھر میں بتائی تو مجھے لگا سب خوش ہوں گے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ بڑی بھابھی نے فوراً کہا، اتنی جلدی بھی کیا تھی؟ کم از کم کسی اچھی پڑھی لکھی لڑکی کا انتظار کر لیتے۔ دوسری بھابھی ہنس کر بولی، شاید اب کوئی اور مل ہی نہیں رہی تھی، اس لیے جلدی مان گئے۔ دونوں کی بات سن کر مجھے دکھ تو ہوا، مگر میں خاموش رہا۔ رات کو امی میرے کمرے میں آئیں۔ انہوں نے کہا، بیٹا لڑکی یتیم ہے، کل کو اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہمارے پاس ہی رہے گی، اچھی طرح سوچ لو۔ میں نے امی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، امی اگر وہ یتیم ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ ہر انسان کو ایک گھر کی ضرورت ہوتی ہے، اگر اللہ نے چاہا تو میں اسے کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ امی نے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے باہر چلی گئی۔ چند دن بعد منگنی بہت سادگی سے ہوئی، نہ کوئی بڑا حال تھا نہ لمبی چوڑی رسمیں، صرف چند اپنے لوگ تھے۔ میں نے پہلی بار مریم کو قریب سے دیکھا، وہ اب بھی ویسی ہی خاموش تھی۔ جب میں نے اسے سلام کیا تو اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ اس کی نظریں اب جھکی ہوئی تھیں۔ مجھے اس کی یہی سادگی اچھی لگی۔ منگنی کے بعد کبھی کبھار خالہ کی موجودگی میں ہماری فون پر بات ہو جاتی تھی۔ ہماری باتیں بھی بہت عام سی تھیں۔ وہ ہر بار مجھ سے یہی پوچھتی کہ آپ نے کھانا کھایا؟ دفتر میں کام زیادہ تو نہیں تھا، میں بھی اس سے اس کی خالہ کی طبیعت پوچھ لیتا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ اگر تم چاہو تو شادی کے بعد اپنی پڑھائی بھی جاری رکھ سکتی ہو۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، مجھے کبھی کسی نے یہ بات نہیں کہی۔ پھر اس کی آواز بھر آئی۔ اس دن پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ یہ لڑکی بہت کم بولتی ہے، مگر اس کے دل میں برسوں کا درد چھپا ہوا ہے۔ ادھر گھر میں حالات آہستہ آہستہ بدلنے لگے تھے۔ دونوں بھابیاں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتی جس سے مجھے احساس ہو کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہیں۔ ایک دن میں دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو میں نے بڑی بھابھی کو دوسری سے کہتے سنا، یتیم لڑکیاں شروع میں بڑی سیدھی بنتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ پورے گھر پر قبضہ کر لیتی ہیں۔ دونوں ہنسنے لگی۔ میں نے سن لیا مگر کچھ نہ کہا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک انجانا سا خوف پیدا ہونے لگا تھا۔
مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میری شادی تو ہونے والی ہے، مگر شاید اصل امتحان اس کے بعد شروع ہوگا۔ وقت گزرتا گیا اور ہماری شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں بڑے بڑے انتظام کرتا۔ میں نے اپنی حیثیت کے مطابق ہی تیاری شروع کر دی۔ کئی مہینوں سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا رہا تھا، کچھ رقم جمع ہو گئی تھی، مگر پھر بھی بہت سی چیزیں باقی تھیں۔ میں نے اپنے لیے ایک سادہ سا سوٹ خریدا اور مریم کے لیے اپنی پسند کا ایک خوبصورت مگر سادہ جوڑا لے آیا۔ اسے خریدتے وقت میرے دل میں عجیب سی خوشی تھی۔ میں بار بار وہ کپڑے نکال کر دیکھتا اور پھر احتیاط سے رکھ دیتا۔ ایک دن بڑی بھابھی نے میرے کمرے میں آ کر وہ جوڑا دیکھا تو ہنس کر بولی، یہی لے کر آئے ہو؟ آج کل تو عام لوگ بھی اس سے اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں۔ دوسری بھابھی بھی وہیں آ گئی۔ اس نے کہا، چھوڑو بھائی، آخر خریدے گا بھی تو اپنی تنخواہ کے حساب سے ہی۔ دونوں کی باتیں سن کر میرا دل دکھا، مگر میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے خاموشی سے وہ جوڑا دوبارہ الماری میں رکھ دیا۔ شادی سے ایک ہفتہ پہلے خالہ کا فون آیا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ بیٹا، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جہیز کی امید مت رکھنا۔ میں نے فوراً کہا، خالہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں نے شادی مریم سے کرنی ہے، سامان سے نہیں۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی۔ انہوں نے کہا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے دل پر رکھا بہت بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ ہماری شادی بہت سادگی سے ہوئی، نہ بینڈ باجا تھا، نہ بڑی بڑی رسمیں، چند رشتہ دار تھے اور چند جاننے والے۔ مریم نکاح کے وقت بھی خاموش بیٹھی رہی۔ جب نکاح ہوا تو میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ایک اپنا انسان دے دیا۔ جب ہم مریم کو لے کر گھر پہنچے تو شروع کے چند گھنٹے سب کچھ ٹھیک رہا، مگر شام ہوتے ہوتے مجھے محسوس ہونے لگا کہ دونوں بھابھیوں کے چہروں پر خوشی نہیں ہے۔ وہ رسمیں تو پوری کر رہی ہیں مگر دل سے نہیں۔ مریم سب کے سامنے ادب سے بیٹھی ہوئی تھی، وہ ہر ایک سے بہت عزت سے بات کر رہی تھی۔ رات کو میں اپنے کمرے میں آیا تو مریم خاموش بیٹھی تھی۔ میں نے اس سے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گھر اب تمہارا بھی ہے، اگر کبھی کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے ضرور کہنا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس نے انہیں چھپا لیا۔ شادی کے بعد صرف 3 دن کی چھٹی ملی۔ چوتھے دن مجھے دوبارہ دفتر جانا تھا۔ صبح میں تیار ہو رہا تھا تو مریم بھی جلدی اٹھ گئی۔ وہ کچن کی طرف جانے لگی تو میں نے کہا کہ ابھی رہنے دو، آج آرام کر لو، مگر اتنے میں بڑی بھابھی کی آواز آ گئی۔ وہ بولی، نہیں بہو ہے تو کیا ہوا، گھر کے کام تو سیکھنے ہی ہوں گے۔ مریم فوراً کچن میں چلی گئی۔ میں دفتر جانے سے پہلے کچن کے دروازے تک گیا۔ وہ خاموشی سے سبزی کاٹ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، زیادہ کام مت کرنا، اگر تھک جاؤ تو آرام کر لینا۔ اس نے مسکرا کر کہا، اب فکر نہ کریں، میں سنبھال لوں گی۔ میں مطمئن ہو کر دفتر چلا گیا۔ شام کو واپس آیا تو دیکھا مریم صحن میں کپڑے سکھا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پانی میں رہنے کی وجہ سے سرخ ہو چکے تھے۔ میں نے پوچھا، اتنا سارا کام تم نے کیا؟ وہ فوراً بولی، نہیں بس تھوڑا سا تھا۔ اتنے میں دوسری بھابھی بولی، ارے ابھی تو کچھ بھی نہیں کروایا، اسے تو کام کرنے کی عادت ہی نہیں ہے، ہم تو بس سکھا رہے ہیں۔ مریم نے بھی ان کی بات پر خاموشی سے سر جھکا لیا۔ میں نے مزید کچھ نہ پوچھا۔ اگلے چند دنوں میں نے ایک عجیب بات محسوس کی۔ میں جب بھی صبح دفتر جاتا، مریم ہنستی ہوئی مجھے رخصت کرتی، مگر شام کو واپس آتا تو وہ بہت تھکی ہوئی لگتی۔ میں پوچھتا، سب ٹھیک ہے؟ تو وہ ہمیشہ یہی کہتی، جی سب ٹھیک ہے۔ کبھی کہتی آج زیادہ صفائی کرنی پڑ گئی تھی، کبھی کہتی مہمان آ گئے تھے، کبھی کہتی بس ذرا طبیعت تھک گئی ہے۔ میں اس کی بات مان لیتا کیونکہ میرے پاس شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ ایک رات میں پانی پینے کے لیے اٹھا تو دیکھا مریم ابھی تک جاگ رہی تھی۔ وہ میرے دفتر کے کپڑے استری کر رہی تھی۔ میں نے حیران ہو کر کہا، ابھی تک سوئی نہیں؟ وہ گھبرا گئی اور بولی، بس یہ آخری کام تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے استری لے لی اور کہا، آئندہ اتنی دیر تک جاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صرف اتنا بولی، اگر کام رہ جائے تو بڑی بھابھی کو اچھا نہیں لگتا۔ یہ جملہ سن کر میرے قدم ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا مگر اس نے فوراً نظریں جھکا لی، جیسے اسے احساس ہو گیا کہ اس کے منہ سے کچھ زیادہ نکل گیا۔ میں نے مزید کچھ نہ پوچھا مگر پہلی بار میرے دل میں ایک ہلکا سا شک ضرور پیدا ہوا کہ شاید میرے پیچھے گھر میں سب کچھ ویسا نہیں ہو رہا جیسا مجھے بتایا جاتا ہے۔ شادی کو ابھی صرف 2 ہفتے ہوئے تھے مگر مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ مریم پہلے جیسی نہیں رہی۔ پہلے جب میں دفتر سے واپس آتا تو وہ مسکرا کر دروازہ کھولتی، اب بھی وہ یہی کرتی تھی مگر اس کی مسکراہٹ میں پہلے والی بات نہیں رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہر وقت تھکن رہنے لگی تھی۔ میں کئی بار پوچھتا کہ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ ہر بار یہی کہتی کہ بس کام زیادہ تھا اس لیے تھک گئی۔ ایک صبح میں دفتر جانے لگا تو دیکھا مریم ناشتے کی میز پر موجود نہیں تھی۔ میں نے امی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کچن میں کام کر رہی ہے۔ میں خود کچن میں چلا گیا۔ وہ اکیلی روٹیاں بنا رہی تھی جبکہ دونوں بھابیاں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر چائے پی رہی تھی۔ مجھے یہ بات عجیب تو لگی مگر میں نے یہی سوچا کہ شاید آج اتفاق سے ایسا ہو گیا ہوگا۔ میں نے مریم سے کہا، جلدی آ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ اس نے مسکرا کر کہا، آپ کر لیں، میں بعد میں کھا لوں گی۔
میں زیادہ دیر نہ رکا کیونکہ دفتر کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ اس دن دفتر میں بھی نہ جانے کیوں میرا دل بے چین رہا۔ دوپہر کے وقت میں نے مریم کو فون کیا، اس نے کافی دیر بعد فون اٹھایا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کہاں تھی؟ وہ بولی صحن دھو رہی تھی، اس لیے فون سنائی نہیں دیا۔ میں نے ہنس کر کہا اتنا بھی کیا کام کرتی رہتی ہو؟ وہ بھی ہنسنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کی آواز سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ بہت تھکی ہوئی ہے۔ شام کو میں گھر آیا تو میرا بڑا بھتیجا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ 8-9 سال کا بچہ تھا اور مجھ سے بہت گھل مل گیا تھا۔ وہ کھیلتے کھیلتے اچانک بولا چچا نہیں چچی تو سارا دن کام کرتی ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا اچھا۔ وہ معصومیت سے بولا ہاں صبح سب سے پہلے اٹھتی ہیں اور سب سے آخر میں سوتی ہیں۔ میں کچھ پوچھتا اس سے پہلے ہی اس کی امی نے دور سے آواز دی اور وہ بھاگ گیا۔ اس کی بات میرے ذہن میں رہ گئی۔ اگلے دن اتوار تھا اور میری چھٹی تھی۔ میں نے سوچا آج مریم کے ساتھ کچھ وقت گزاروں گا، مگر صبح آنکھ کھلی تو وہ پہلے ہی کچن میں تھی۔ میں وہاں گیا تو دیکھا وہ ناشتے کے ساتھ ساتھ دوپہر کے کھانے کی بھی تیاری کر رہی تھی۔ میں نے کہا آج تو چھٹی ہے، آرام کر لو۔ بڑی بھابھی فوراً بولی اتنے لوگوں کا گھر ہے، کام تو ہوگا ہی، اگر ابھی سے آرام کی عادت پڑ گئی تو پھر آگے کیا کرے گی؟ میں خاموش ہو گیا، مگر مجھے ان کا لہجہ اچھا نہیں لگا۔ دوپہر کو میرے دونوں بھائی اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ باہر چلے گئے۔ دونوں بھابیاں اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے لگیں۔ میں نے سوچا مریم بھی شاید آرام کر رہی ہوگی، مگر جب میں اسے ڈھونڈنے نکلا تو وہ چھت پر دھوپ میں کپڑے سکھا رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ میں نے کہا یہ کام بعد میں بھی ہو سکتا تھا۔ وہ فوراً بولی نہیں، اگر ابھی نہ کرتی تو شام تک اور کام جمع ہو جاتے۔ اس کے جواب میں عجیب سی جلدی تھی، جیسے وہ ڈر رہی ہو کہ کوئی ہمیں بات کرتے نہ دیکھ لے۔ اسی شام میں نے پہلی بار مریم کے ہاتھ غور سے دیکھے، اس کی انگلیوں کی جلد اتر رہی تھی۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا یہ کیا ہوا؟ وہ گھبرا گئی اور جلدی سے ہاتھ چھڑا کر بولی کچھ نہیں، بس برتن دھوتے ہوئے ہو گیا۔ میں نے کہا اتنے زخم تو معمولی برتن دھونے سے نہیں ہوتے۔ وہ پھر بھی یہی کہتی رہی کہ کچھ نہیں ہوا۔ میں خاموش ہو گیا، مگر اب میرے دل کا شک پہلے سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ چند دن بعد میری تنخواہ ملی، میں نے حسب عادت کچھ پیسے امی کو دیے اور باقی اپنے پاس رکھ لیے۔ رات کو مریم نے آہستہ سے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑے پیسوں سے گھر کے لیے کچھ ضروری چیزیں لے آؤں۔ اس نے بڑی جھجک سے بات کی تھی۔ میں نے فوراً پیسے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے اور کہا یہ گھر تمہارا بھی ہے، جو ضرورت ہو لے آنا۔ وہ خوش ہو گئی، مگر اگلی صبح میں نے دیکھا کہ وہی پیسے بڑی بھابھی کے ہاتھ میں تھے۔ وہ امی سے کہہ رہی تھی نہیں بہو کو پیسوں کی کیا ضرورت ہے، گھر کا سامان ہم لے آئیں گے۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ میں نے مریم کی طرف دیکھا، اس نے بس نظریں جھکا لی اور خاموش کھڑی رہی۔ میرے سامنے کسی نے کوئی بحث نہیں کی، مگر مجھے محسوس ہوا کہ اس کی مرضی کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی جا رہی۔ اس رات میں کافی دیر تک جاگتا رہا۔ میرے ذہن میں ایک کے بعد ایک بات آ رہی تھی، مریم کی خاموشی، اس کی تھکن، اس کے زخمی ہاتھ، بچے کی بات اور پھر پیسوں والا واقعہ۔ سب کچھ الگ الگ دیکھوں تو معمولی لگتا تھا، مگر جب سب کو ایک ساتھ سوچتا تو دل کہتا کہ کہیں نہ کہیں کچھ غلط ضرور ہو رہا ہے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ مریم ہر بار یہی کہتی کہ سب ٹھیک ہے، اور میرے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا جس کی بنیاد پر میں کسی سے سوال کرتا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ جس ظلم کو مجھ سے چھپا رہی تھی وہ ابھی صرف شروع ہوا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، مگر گھر کا ماحول بدلنے کی بجائے اور عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ میں صبح دفتر چلا جاتا اور شام کو واپس آتا تو ہر چیز مجھے معمول کے مطابق ہی دکھائی دیتی۔ امی ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوتی، دونوں بھابیاں بھی آرام سے باتیں کر رہی ہوتی اور مریم کچن میں مصروف ہوتی۔ اگر کوئی باہر والا آتا تو سب اس کے ساتھ بڑے پیار سے پیش آتے۔ مجھے بھی یہی لگتا کہ شاید میں ہی زیادہ سوچ رہا ہوں۔ ایک دن دفتر میں اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی، سر میں بہت درد تھا۔ میں نے آدھے دن کی چھٹی لی اور گھر واپس آ گیا۔ میں نے سوچا کہ سب لوگ حیران ہوں گے، مگر جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تو صحن بالکل خالی تھا۔ اندر سے برتن گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں کچن کی طرف بڑھا تو دیکھا مریم ایک ساتھ کئی کام کر رہی تھی۔ چولہے پر سالن بھی چڑھا ہوا تھا، ساتھ برتن بھی دھو رہی تھی اور کپڑے بھی مشین میں ڈال رہی تھی۔ اس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ کافی دیر سے مسلسل کام کر رہی ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ چونک گئی۔ اس نے فوراً پوچھا آپ اس وقت کیسے آ گئے؟ میں نے کہا طبیعت خراب تھی اس لیے چھٹی لے لی۔ اتنے میں بڑی بھابھی اپنے کمرے سے نکلی اور حیران بن کر بولی کہ ارے آپ آ گئے، ہم تو سمجھ رہے تھے آج دیر سے آئیں گے۔ پھر انہوں نے مریم سے کہا پہلے چھوٹے صاحب کے لیے چائے بناؤ۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا، مگر نہ جانے کیوں میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مریم چائے لے کر آئی۔ میں نے دیکھا اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے۔ میں نے کہا پہلے بیٹھ جاؤ پھر آرام سے چائے دے دینا۔ وہ فوراً بولی نہیں ابھی بہت کام ہے، کام باقی ہیں۔ میں نے پہلی بار ذرا سخت لہجے میں کہا 2 منٹ بیٹھ جاؤ۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا سچ سچ بتاؤ کیا تم سے بہت زیادہ کام کروایا جاتا ہے؟
وہ فوراً بولی نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا پھر تم ہر وقت اتنی تھکی ہوئی کیوں رہتی ہو؟ وہ مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی شاید مجھے عادت نہیں ہے نا اس لیے۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا مگر وہ میری طرف دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہے مگر بتانا نہیں چاہتی۔ اسی شام میں نے دیکھا کہ مریم کھانا سب کو کھلا رہی تھی۔ سب لوگ کھا کر اٹھ گئے مگر وہ خود آخر میں بیٹھی۔ جب میں پانی لینے کے لیے دوبارہ کچن میں گیا تو اس کی پلیٹ میں صرف 2 سوکھی روٹیاں اور تھوڑا سا سالن بچا تھا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا تم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ وہ بولی پہلے سب کھا لیتی ہیں پھر میں کھا لیتی ہوں۔ میں نے کہا آئندہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھایا کرو۔ اس نے ہلکا سا سر ہلا دیا مگر اس کی آنکھوں میں خوشی کی بجائے ڈر تھا۔ چند دن بعد میری کمپنی میں اضافی کام شروع ہو گیا۔ اب مجھے اکثر رات دیر سے گھر آنا پڑتا۔ میں جب بھی واپس آتا مریم جاگ رہی ہوتی، میرے لیے کھانا گرم کرتی اور پھر خاموشی سے میرے سامنے بیٹھ جاتی۔ ایک رات میں نے اس سے کہا تم میرا انتظار کیوں کرتی ہو؟ میں خود بھی کھانا گرم کر سکتا ہوں۔ وہ دھیرے سے بولی اگر میں سو جاؤں تو بڑی بھابھی کو اچھا نہیں لگتا۔ میں چونک گیا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ فوراً بات بدل گئی اور بولی نہیں میرا مطلب تھا کہ اگر گھر کا یہی طریقہ ہے۔ اس رات مجھے پہلی بار غصہ آیا مگر میں نے خود کو روک لیا۔ میں بغیر حقیقت جانے کسی پر الزام نہیں لگانا چاہتا تھا۔ اگلے اتوار میری چھٹی تھی۔ میں نے سوچا مریم کو بازار لے جاؤں۔ شادی کے بعد ہم کہیں بھی اکٹھے نہیں گئے تھے۔ میں نے صبح اسے بتایا تو وہ خوش ہو گئی مگر چند منٹ بعد میری بڑی بھابھی نے کہا آج تو گھر کی مکمل صفائی ہونی ہے، بازار پھر کبھی چلے جانا۔ میں نے کہا صفائی کل بھی ہو سکتی ہے۔ وہ بولی کل ہمیں اپنی ڈیوٹی پر جانا ہے، آج ہی وقت ہے۔ میں نے دیکھا مریم خاموش کھڑی ہے۔ اس نے میری طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا کوئی بات نہیں پھر کبھی چلے جائیں گے۔ میں سمجھ گیا کہ اگر میں ضد کروں گا تو گھر میں بحث شروع ہو جائے گی۔ میں خاموش ہو گیا مگر اندر سے بہت اداس تھا۔ شام کو میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ باہر سے کسی چیز کے گرنے کی زور سے آواز آئی۔ میں دوڑ کر باہر آیا تو دیکھا ایک بڑی بالٹی الٹ گئی تھی اور سارا پانی فرش پر پھیل گیا تھا۔ مریم گھبرا کر پانی صاف کرنے لگی۔ دوسری بھابھی غصے سے اس پر برس رہی تھی کہ تم سے ایک کام بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا۔ امی بھی ناراض ہو کر کہنے لگی ذرا سا کام دو تو نقصان کر دیتی ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں غلطی ہو گئی ہوگی۔ بڑی بھابھی بھی فوراً بولی آپ تو ہر بار اس کی طرفداری کرتے ہیں، پورا دن کام ہم دیکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے یہ کتنی لاپرواہ ہے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ ایک معمولی سی بات کو بھی بہت بڑا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ مریم حسب عادت خاموش کھڑی رہی۔ اس نے اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اس رات جب ہم سونے لگے تو میں نے دیکھا وہ کروٹ بدلتے ہوئے درد سے ہلکا سا کرائی۔ میں فوراً اٹھ بیٹھا اور پوچھا کیا ہوا؟ وہ گھبرا کر بولی کچھ نہیں بس شاید کمر میں درد ہے۔ میں نے کہا صبح ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ فوراً بولی نہیں ضرورت نہیں، دوائی کھا لوں گی ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ وہ صرف کمر کا درد نہیں چھپا رہی بلکہ اپنے جسم پر پڑنے والے ایسے نشان بھی مجھ سے چھپا رہی تھی جنہیں دیکھ کر میری دنیا بدل جانے والی تھی۔ میں نے اگلی صبح فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آج میں مریم کو ڈاکٹر کے پاس ضرور لے کر جاؤں گا۔ ناشتے کے بعد میں نے امی سے کہا کہ آج میں مریم کو باہر لے جا رہا ہوں۔ امی نے حیرانی سے میری طرف دیکھا پھر بولی ابھی تو گھر میں بہت سا کام پڑا ہے، دوپہر کے بعد چلے جانا۔ میں نے کہا زیادہ دیر نہیں لگے گی، جلدی واپس آ جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور کچھ کہتا مریم جلدی سے بول پڑی آپ جائیں میں نہیں جا رہی، میری طبیعت اب ٹھیک ہے۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ہر بار ڈاکٹر کے نام سے اتنا گھبرا کیوں جاتی ہے۔ میں اکیلا ہی دفتر چلا گیا مگر سارا دن میرا دل بے چین رہا۔ شام کو واپس آیا تو مریم پہلے کی طرح کام میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے غور کیا تو اس کی چال بھی بدلی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے اسے چلنے میں تکلیف ہو رہی ہو۔ میں نے 2-3 بار پوچھا مگر وہ ہر بار یہی کہتی رہی کہ کچھ نہیں ہوا۔ اس رات میں پانی پینے کے لیے اٹھا تو دیکھا مریم بستر پر نہیں تھی۔ میں نے سوچا شاید باتھ روم میں گئی ہوگی مگر کافی دیر گزر گئی۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو کچن کی ہلکی سی لائٹ جل رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ وہاں گیا۔ مریم چپ چاپ برتن دھو رہی تھی۔ میں نے حیران ہو کر کہا اس وقت تم کیا کر رہی ہو؟ وہ بری طرح چونک گئی، اس کے ہاتھ سے پلیٹ بھی گر گئی۔ میں نے کہا رات کے 12 بج رہے ہیں، تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ وہ نظریں جھکا کر بولی دن میں کچھ برتن رہ گئے تھے، میں نے کہا رہ جاتے تو صبح دھل جاتے۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے پہلی بار ذرا سخت لہجے میں کہا مریم میری طرف دیکھو۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ میں نے کہا کیا تم مجھ سے کوئی بات چھپا رہی ہو؟ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اگلے ہی لمحے اس نے آنسو صاف کیے اور بولی نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے مزید کچھ نہ کہا کیونکہ میں جان گیا تھا کہ وہ اس وقت کچھ نہیں بتائے گی۔ اگلے دن دفتر میں میری ایک ساتھی سے بات ہو رہی تھی۔ وہ شادی شدہ تھا۔ باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ اگر بیوی اچانک بہت خاموش ہو جائے یا ہر وقت ڈری ڈری رہے تو شوہر کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ اس کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب صرف اندازے نہیں لگاؤں گا بلکہ حقیقت جان کر رہوں گا۔
اتوار کے دن میں نے جان بوجھ کر سب سے کہا آج میرا ایک دوست گھر آئے گا۔ میں نے کہا یہ بات صرف اس لیے کہی تاکہ دیکھ سکوں گھر میں کیا ہوتا ہے، مگر عین وقت پر میں نے اپنے دوست کو آنے سے منع کر دیا اور خود گھر سے نکلنے کا بہانہ کر کے قریب ہی ایک دکان پر بیٹھ گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں واپس آیا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے دستک دی تو کافی دیر بعد دروازہ کھلا۔ مریم کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی، اس کے ہاتھ آٹے سے بھرے ہوئے تھے اور ماتھے پر پسینہ تھا۔ میں اندر آیا، دیکھا پورے گھر کی صفائی ہو رہی تھی۔ دونوں بھابیاں صوفے پر بیٹھی موبائل دیکھ رہی تھی، جبکہ مریم اکیلی کبھی جھاڑو لگا رہی تھی، کبھی کپڑے طے کر رہی تھی، کبھی کچن کی طرف بھاگتی تھی۔ مجھے دیکھ کر بڑی بھابی ہنس کر بولی آپ تو کہہ رہے تھے دوست کے گھر جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کام جلدی ختم ہو گیا۔ میں نے جان بوجھ کر مریم سے کہا آؤ میرے ساتھ بیٹھو۔ وہ ابھی ایک قدم ہی بڑھی تھی کہ امی بول اٹھی پہلے کچن کا کام ختم کر لو پھر بیٹھ جانا۔ میں خاموش ہو گیا، مگر میرے دل میں اب کوئی شک باقی نہیں رہا تھا کہ اس کے ساتھ عام بہو جیسا سلوک نہیں ہو رہا۔ اسی رات میں نے مریم سے کہا کہ کل سے تم اتنا کام نہیں کرو گی۔ وہ فوراً گھبرا گئی اور بولی خدا کے لیے ایسی بات کسی کے سامنے نہ کہنا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کیوں؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی اگر آپ نے کچھ کہا تو گھر میں اور مسئلہ بن جائے گا۔ میں نے کہا آپ مسئلہ پہلے ہی ہے مریم۔ اس نے میری طرف دیکھا مگر کچھ نہیں بولی۔ اس کی خاموشی پہلے سے زیادہ بھاری لگ رہی تھی اور مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ صرف اپنے دکھ نہیں بلکہ کسی اور کی عزت بچانے کے لیے بھی سب کچھ برداشت کر رہی ہے۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ چند ہی دن بعد ایک ایسا واقعہ ہونے والا تھا جس کے بعد وہ مجھ سے سچ چھپانا چاہے گی بھی تو نہیں چھپا سکے گی۔ ایک دن میں دفتر میں تھا کہ اچانک امی کا فون آیا، انہوں نے کہا جلدی گھر آ جاؤ، مریم کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ میں گھبرا کر فوراً گھر پہنچا۔ مریم اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ امی بولی کام کرتے ہوئے چکر آ گیا تھا۔ میں نے فوراً کہا ابھی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ مریم نے پھر وہی جواب دیا میں ٹھیک ہوں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس بار میں نے کسی کی ایک نہ سنی، میں اسے لے کر کلینک پہنچ گیا۔ ڈاکٹر نے اس کا بلڈ پریشر چیک کیا، پھر کچھ سوال پوچھے۔ آخر میں اس نے کہا اسے بہت زیادہ کمزوری ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے، وقت پر کھانا کھلائیں اور زیادہ کام نہ کرنے دیں۔ میں نے ڈاکٹر کی بات سن کر مریم کی طرف دیکھا مگر اس نے نظریں جھکا لی۔ گھر واپس آئے تو امی نے صرف اتنا کہا ڈاکٹر تو ہر ایک کو آرام کا ہی کہتا ہے، گھر کے کام بھی تو ہونے ہیں۔ میں نے پہلی بار صاف لفظوں میں کہا مریم اتنا کام نہیں کرے گی۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ بڑی بھابھی بولی پھر کام کون کرے گا؟ میں نے کہا ہم سب مل کر کریں گے۔ یہ سنتے ہی دونوں بھابھیوں کے چہرے بدل گئے، مگر انہوں نے میرے سامنے کچھ نہ کہا۔ اس رات مریم بہت پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ آہستہ سے بولی آپ نے آج میری وجہ سے سب کو ناراض کر دیا۔ میں نے کہا اگر کسی کی ناراضگی تمہارے آرام سے بڑی ہے تو پھر ایسی ناراضگی کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے فوراً رخ دوسری طرف کر لیا۔ مجھے اس وقت صرف اتنا معلوم تھا کہ وہ جسمانی طور پر بہت تھک چکی ہے، مگر میں ابھی تک اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ اس کے جسم پر صرف تھکن کے نشان نہیں بلکہ ایسے زخم بھی موجود تھے جنہیں دیکھنے کے بعد میرے لیے خاموش رہنا ناممکن ہو جاتا۔ ڈاکٹر سے واپس آنے کے بعد 2-3 دن تک میں جان بوجھ کر جلدی گھر آنے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ مریم واقعی آرام کرے، مگر میری غیر موجودگی میں کیا ہوتا تھا مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ شام کو آتا تو وہ ہمیشہ کی طرح کام میں مصروف ملتی۔ میں اسے کہتا بیٹھ جاؤ تو وہ مسکرا کر کہتی ابھی یہ آخری کام رہ گیا، مگر وہ آخری کام کبھی ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن دفتر میں اچانک ہماری میٹنگ منسوخ ہو گئی۔ میں دوپہر ہی کو گھر واپس آ گیا۔ گیٹ کھلا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے کسی کی رونے کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دی۔ میں تیزی سے اندر بڑھا مگر جیسے ہی میرے قدموں کی آواز آئی سب کچھ خاموش ہو گیا۔ میں صحن میں پہنچا تو مریم فرش صاف کر رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں پونجی اور کام میں لگ گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے کہا تم رو رہی تھی؟ وہ فوراً بولی نہیں، میری آنکھ میں صابن چلا گیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ سرخ تھی مگر میں جانتا تھا کہ وہ سچ نہیں بول رہی۔ اتنے میں امی کمرے سے باہر آئیں اور بولی تم آج اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ میں نے کہا کام ختم ہو گیا تھا۔ انہوں نے بس اتنا کہا اچھا پھر آرام کر لو۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا مگر میرا دل نہ مانا۔ چند منٹ بعد میں دوبارہ باہر نکلا تو دیکھا مریم بھاری بھرکم آٹے کی بوری گھسیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں فوراً اس کے پاس گیا اور بوری خود اٹھا لی۔ وہ گھبرا کر بولی آپ رہنے دیں۔ میں نے کہا یہ کام تمہارا نہیں ہے۔ اتنے میں دوسری بھابھی بولی ارے اتنی سی بوری ہی تو ہے، ہم بھی اٹھا لیتے تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا مگر وہ خاموش رہا۔ رات کو جب ہم سونے لگے تو میں نے مریم سے کہا آج میں نے تمہیں روتے دیکھا تھا۔ وہ پھر خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا آخر کب تک ہر بات چھپاؤ گی؟ وہ دھیرے سے بولی میں نہیں چاہتی میرے سبب آپ کا اپنے گھر والوں سے جھگڑا۔ میں نے کہا اگر کوئی غلط کرے گا تو میں خاموش کیسے رہوں گا؟ وہ کچھ نہ بولی۔ چند دن بعد میری بڑی بھابھی کی سالگرہ تھی۔
گھر میں بہت سے مہمان آئے تھے۔ دونوں بھابیاں نئے کپڑے پہن کر تیار ہو رہی تھی۔ امی بھی ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ادھر مریم صبح سے کچن میں کھڑی تھی، کبھی چائے بنا رہی تھی، کبھی کھانا، کبھی برتن سنبھال رہی تھی۔ میں نے ایک دو بار کہا بھی کہ اسے بھی تیار ہونے دو، مگر ہر بار یہی جواب ملا، پہلے مہمانوں کا کام ختم ہو جائے۔ رات کو سب مہمان چلے گئے۔ میں پانی لینے کے لیے کچن میں گیا تو دیکھا مریم ایک اسٹول پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے کہا، تم ٹھیک ہو؟ وہ بولی، بس تھوڑا سا سر میں درد ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے گلاس لیا تو میری نظر اس کی کلائی پر پڑی۔ آستین ذرا سی اوپر ہوئی تھی، وہاں نیل پڑا ہوا تھا۔ میں چونک گیا۔ میں نے فوراً اس کی کلائی پکڑی اور کہا، یہ کیا ہے؟ اس نے جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ بولی، کچھ نہیں، دروازے سے لگ گیا تھا۔ میں نے کہا، دروازہ اتنا گہرا نشان نہیں چھوڑتا۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے پھر آہستہ سے کہا، مریم میری طرف دیکھو۔ اس نے نظریں اٹھائی تو اس کی آنکھوں میں خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے کہا، کیا کسی نے تمہیں مارا ہے؟ وہ فوراً زور سے بولی، نہیں۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ میں نے مزید کچھ نہ پوچھا، مگر اب میرا شک یقین میں بدلنے لگا تھا۔ اگلے دن میں دفتر تو چلا گیا، مگر سارا دن بے چین رہا۔ شام کو واپس آیا تو مریم کپڑے سکھا رہی تھی۔ اچانک ہوا سے ایک چادر نیچے گر گئی۔ وہ جلدی سے جھکی تو اس کے دوپٹے کا ایک کنارہ سرک گیا۔ اس لمحے میری سانس جیسے رک گئی۔ اس کی گردن کے پیچھے بھی نیل کے دو واضح نشان تھے۔ اس نے فوراً دوپٹہ درست کیا، مگر میں وہ نشان دیکھ چکا تھا۔ میرے ہاتھ بے اختیار مٹھیوں میں بند ہو گئے۔ اب میرے پاس صرف شک نہیں بلکہ ثبوت بھی تھا کہ مریم مجھ سے کچھ بہت بڑا چھپا رہی ہے۔ میں نے اسی لمحے دل میں فیصلہ کر لیا کہ آج رات چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اس سے سچ جان کر ہی رہوں گا، کیونکہ اب خاموش رہنا اس کے ساتھ ناانصافی تھی۔ اس رات میں نے کھانا بھی خاموشی سے کھایا۔ گھر میں سب لوگ معمول کی باتیں کرتے رہے، مگر میرا دھیان صرف مریم پر تھا۔ وہ سب کو کھانا پیش کر رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں بار بار اس کی گردن کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر دوپٹہ اب اچھی طرح لپٹا ہوا تھا۔ جب سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ مریم نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، آپ سو جائیں، صبح جلدی دفتر بھی جانا ہے۔ میں نے کہا، پہلے میری ایک بات کا جواب دو۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ میں نے کہا، تمہارے ہاتھ پر بھی نیل تھا اور آج میں نے گردن پر بھی نشان دیکھ لیا۔ اب مجھے یہ مت کہنا کہ دروازے سے لگ گیا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، مریم، اگر تم مجھے اپنا نہیں سمجھتی تو الگ بات ہے، مگر اگر مجھے اپنا شوہر مانتی ہو تو مجھے سچ بتاؤ۔ یہ سنتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بیٹھ کے کنارے بیٹھ گئی، مگر پھر بھی خاموش رہی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور بولا، میں وعدہ کرتا ہوں میں غصہ نہیں کروں گا، پہلے صرف سچ سننا چاہتا ہوں۔ وہ کئی لمحے روتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، اگر میں نے سب کچھ بتا دیا تو یہ گھر ٹوٹ جائے گا۔ میں نے کہا، گھر ظلم سے نہیں سچ سے بچتے ہیں۔ وہ پھر خاموش ہو گئی۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ درد سے ہلکی سی سسکی لے بیٹھی۔ میں فوراً چونک گیا۔ میں نے کہا، آستین اوپر کرو۔ وہ بولی، نہیں۔ میں نے نرمی سے کہا، پلیز۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے آستین اوپر کی۔ میرے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ اس کے بازو پر پرانے اور نئے کئی نیل ایک ساتھ موجود تھے۔ کچھ نشان ہلکے پڑ چکے تھے اور کچھ بالکل تازہ تھے۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ سب کس نے کیا؟ وہ روتے ہوئے بولی، آپ خدا کے لیے کسی سے کچھ نہ کہے۔ میں نے کہا، پہلے مجھے بتاؤ۔ اس نے نظریں جھکا لی اور بولی، کبھی برتن ٹوٹ جائیں تو سزا ملتی ہے، کبھی کھانے میں نمک کم زیادہ ہو جائے تو سزا ملتی ہے، کبھی کپڑے دیر سے دھلیں تو سزا ملتی ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے پوچھا، سزا کون دیتا ہے؟ اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے پھر پوچھا، امی؟ وہ خاموش رہی۔ میں نے کہا، دونوں بھابیاں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ کرنے لگے۔ اس نے نہ ہاں کی نہ انکار کیا، مگر اس کی خاموشی یہ سب کچھ بتا چکی تھی۔ میں نے غصے میں اٹھ کر دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ وہ فوراً میرے سامنے آ گئی۔ اس نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور بولی، خدا کے لیے ابھی باہر مت جا۔ میں نے کہا، اب بھی میں خاموش رہوں؟ وہ بولی، اگر آج آپ نے کچھ کہہ دیا تو سارا الزام مجھ پر آئے گا، سب یہی کہیں گے کہ میں نے آپ کو گھر والوں کے خلاف کر دیا۔ میں نے غصے سے کہا، پھر میں کیا کروں؟ وہ روتے ہوئے بولی، بس تھوڑا سا صبر کر لیں۔ میں نے پہلی بار اونچی آواز میں کہا، آخر کب تک؟ وہ میری آواز سن کر اور زیادہ ڈر گئی۔ اس نے فوراً کہا، میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا، اگر یہ ٹھیک ہونا ہے تو غلط کیا ہوتا ہے؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کافی دیر بعد اس نے ہمت کر کے کہا، ایک بات مانیں گے؟ میں نے کہا، ہاں۔ وہ بولی، مجھے چند دن کے لیے میری خالہ کے گھر بھیج دے۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ وہ بولی، شاید میرے نہ ہونے سے سب کا غصہ بھی ختم ہو جائے اور گھر کا ماحول بھی ٹھیک ہو جائے۔ میں جانتا تھا کہ وہ اپنے لیے نہیں بلکہ میرے لیے یہ قربانی دے رہی ہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ پہلی بار میرے سامنے بے بس نظر آ رہی تھی۔ میں دل پر پتھر رکھ کر کہا، ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتی ہو تو میں کل ہی تمہیں خالہ کے گھر چھوڑ آؤں گا۔ یہ سن کر اس نے آنسو صاف کیے، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا یہ چند دن کے لیے جانا ہماری زندگی کا سب سے بڑا موڑ بننے والا تھا۔ اور 2 ماہ بعد جب وہ واپس آئے گی تو صرف اس کی شکل ہی نہیں بلکہ اس کی قسمت بھی بدل چکی ہوگی۔
یہی وہ تبدیلی تھی جسے دیکھ کر گھر کے ہر فرد کے چہرے کا رنگ اڑ جانے والا تھا۔ اگلی صبح میں نے دفتر سے چھٹی لی۔ امی سے کہا کہ مریم کچھ دن اپنی خالہ کے گھر رہ آئے گی۔ امی نے حیرانی سے میری طرف دیکھا، پھر بولی، ابھی تو شادی کو زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا، ہر دوسرے دن میکے یا رشتہ داروں کے گھر جانے کی عادت اچھی نہیں ہوتی۔ میں نے نرمی سے کہا، اس کا دل بدل جائے گا، کافی دنوں سے طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہ رہی۔ بڑی بھابھی ہنس کر بولی، وہاں جا کر آرام ہی آرام کرے گی، یہاں تو کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ مریم خاموشی سے اپنا ایک چھوٹا سا بیگ تیار کر رہی تھی۔ اس کے پاس ویسے بھی زیادہ کپڑے نہیں تھے، چند جوڑے اس نے طے کیے اور بیگ بند کر دیا۔ گھر سے نکلتے وقت اس نے امی کے ہاتھ چومے، دونوں بھابھیوں سے اجازت بھی لی، کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہ کی۔ راستے بھر وہ خاموش بیٹھی رہی۔ میں کئی بار اس سے بات کرنا چاہتا تھا مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہوں۔ آخر میں نے ہی خاموشی توڑی۔ میں نے کہا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو فوراً مجھے فون کرنا۔ وہ آہستہ سے بولی، جی۔ میں نے کہا، اور ایک بات یاد رکھنا، اب تم اکیلی نہیں ہو، جو بھی مسئلہ ہوگا پہلے مجھے بتاؤ گے۔ اس نے پہلی بار میری طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر اس کی آنکھیں پھر بھی نم تھیں۔ اور پھر میں نے اسے خالہ کے گھر چھوڑ دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 2 مہینے بھی گزر گئے۔ اتوار کی صبح میں بہت جلدی خالہ کے گھر پہنچ گیا۔ دروازہ کھلا تو سامنے مریم کھڑی تھی۔ چند لمحوں کے لیے میں بھی اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ پہلے سے زیادہ صحت مند لگ رہی تھی، اس کے چہرے کی زردی ختم ہو چکی تھی، آنکھوں میں عجیب سا اعتماد تھا، وہ پہلے کی طرح ڈری ڈری نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر سلام کیا تو میرے دل کو عجیب سا سکون ملا۔ خالہ بھی باہر آ گئی، انہوں نے مجھے اندر بٹھایا۔ چائے پیتے ہوئے وہ بولی، بیٹا، میں آج تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ خاموش رہوں، مگر اب خاموش رہنا گناہ ہوگا۔ میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، مریم نے پہلے تو کچھ نہیں بتایا تھا، مگر ایک رات اسے بہت تیز بخار ہو گیا۔ میں اس کے کپڑے بدل رہی تھی تو اس کے جسم پر جگہ جگہ نیل دیکھ کر میری ہوش اڑ گئی۔ بہت پوچھنے پر اس نے روتے ہوئے ساری بات بتائی۔ اس نے تمہارا نام ایک بار بھی برے لفظوں میں نہیں لیا، ہر بار یہی کہتی رہی کہ میرے شوہر بہت اچھے ہیں، بس انہیں کچھ معلوم نہیں۔ میری نظریں جھک گئیں۔ خالہ بولی، میں اسے ایک ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا، اگر اسے کچھ مہینے اور اسی طرح ذہنی اور جسمانی اذیت ملتی رہی تو یہ شدید ڈپریشن میں چلی جاتی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ خالہ نے ایک فائل میری طرف بڑھا دی، اس میں ڈاکٹر کی رپورٹس تھیں اور جسم پر موجود زخموں کی تصویریں بھی۔ میں انہیں دیکھ بھی نہ سکا۔ میں نے مریم کی طرف دیکھا تو وہ خاموش کھڑی تھی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا شوہر ہوتے ہوئے بھی تمہاری حفاظت نہ کر سکا۔ وہ فوراً میرے ہاتھ پکڑ کر بولی، آپ کا قصور نہیں تھا، آپ کو سچ ہی نہیں معلوم تھا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اس گھر میں واپس تو جائے گی، مگر پہلے جیسی زندگی گزارنے کے لیے نہیں۔ ہم دونوں گھر پہنچے۔ امی نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ دونوں بھابیاں بھی چند لمحوں تک اسے دیکھتی رہیں۔ انہیں شاید امید تھی کہ وہ پہلے کی طرح سہمی ہوئی واپس آئے گی، مگر آج اس کی چال ہی بدل چکی تھی۔ بڑی بھابھی مصنوعی ہنسی کے ساتھ بولی، ارے واہ، 2 مہینوں میں تو بڑی بدل گئی ہو۔ مریم نے صرف مسکرا کر سلام کیا۔ میں نے سب کو ڈرائنگ روم میں جمع ہونے کے لیے کہا۔ سب حیران تھے۔ جب سب بیٹھ گئے تو میں نے وہ فائل میز پر رکھ دی۔ میں نے کہا، آج مجھے چند باتیں کرنی ہیں۔ امی نے پوچھا، کیا بات ہے؟ میں نے ایک ایک کر کے ڈاکٹر کی رپورٹس ان کے سامنے رکھ دی، پھر آہستہ سے کہا، یہ ان زخموں کی رپورٹ ہیں جو مریم کے جسم پر تھے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ دونوں بھابھیوں کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں نے کہا، میں نے آج تک کبھی کسی سے بدتمیزی نہیں کی، مگر آج میں صرف ایک سوال پوچھوں گا۔ میں نے بڑی بھابھی کی طرف دیکھ کر کہا، کیا یہ سب آپ لوگوں نے کیا تھا؟ وہ فوراً بولی، نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ میں نے دوسری بھابھی کی طرف دیکھا، وہ بھی انکار کرنے لگی۔ اتنے میں امی کی نظریں جھک گئی۔ وہ آہستہ سے بولی، میں نے خود ہاتھ تو نہیں اٹھایا، مگر میں نے انہیں کبھی روکا بھی نہیں۔ یہ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا، ظلم کرنے والا ہی نہیں بلکہ ظلم دیکھ کر خاموش رہنے والا بھی برابر کا قصوروار ہوتا ہے۔ کمرے میں کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، آج میں کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی کسی سے بدلہ لینا چاہتا۔ میں صرف اپنی بیوی کو عزت کے ساتھ زندگی دینا چاہتا۔ میں نے مریم کی طرف دیکھا اور کہا، اپنا سامان اٹھاؤ۔ امی نے گھبرا کر پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا، کرائے کے ایک چھوٹے سے گھر میں، شاید وہاں دولت کم ہوگی مگر سکون زیادہ ہوگا۔ امی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ بولی، بیٹا، ہمیں معاف کر دو۔ میں نے کہا، معافی مانگنے کا حق آپ کو مریم سے ہے، مجھ سے نہیں۔ امی روتی ہوئی مریم کے پاس آئیں۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ وہ بولی، بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں ماں ہو کر بھی تمہاری ماں نہ بن سکی۔ مریم بھی رو پڑی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے آپ سب کو پہلے ہی معاف کر دیا تھا، مگر دعا کریں کہ میرا اللہ بھی آپ کو معاف کر دے۔ اس کی یہی بات سن کر دونوں بھابھیاں بھی سر جھکا کر رہ گئیں۔ ہم اس دن گھر چھوڑ کر چلے آئے۔ ہمارا نیا گھر بہت چھوٹا تھا،
صرف 2 کمرے تھے، فرنیچر بھی معمولی تھا، مگر پہلی بار مریم نے سکون سے چائے پی۔ پہلی بار وہ کھانا میرے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگی۔ پہلی بار رات کو اسے کسی کے ڈانٹے کا ڈر نہیں تھا۔ میں پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگا۔ چند سال گزر گئے، اللہ نے ہمارے حالات بھی بدل دیے۔ مجھے اچھی نوکری مل گئی۔ مریم نے بھی پڑھنا لکھنا جاری رکھا۔ پھر اس نے یتیم بچیوں کو مفت سلائی سکھانا شروع کر دی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی جس درد سے میں گزری ہوں کسی اور لڑکی کو نہ گزرنا پڑے۔ امی اکثر ہمارے گھر آیا کرتی تھی، وہ ہر بار مریم سے ایسے ملتی جیسے اپنی بیٹی سے مل رہی ہو۔ دونوں بھابیاں بھی وقت کے ساتھ بدل گئیں۔ انہوں نے اپنی غلطی مان لی تھی۔ میں نے زندگی سے ایک بات سیکھی کہ انسان کی اصل خوبصورتی اس کے کپڑوں یا دولت میں نہیں بلکہ اس عزت میں ہوتی ہے جو اپنے گھر کی عورت کو دیتے ہیں۔ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کی خاموشی کو بھی سمجھ لے تو بہت سے گھر ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں، اور اگر ایک عورت ہر وقت خاموش رہے تو ضروری نہیں کہ وہ خوش ہو۔ کبھی کبھی اس کی خاموشی کے پیچھے ایسے زخم ہوتے ہیں جو کپڑوں سے تو چھپ جاتے ہیں مگر دل کے اندر ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں۔ وقت کا پہیہ یوں ہی چلتا رہا اور ہمارا گھر جو کبھی غربت اور پریشانیوں کا مرکز تھا اب محبت اور سکون کا گہوارہ بن چکا تھا۔ مریم نے جس سلائی سینٹر کی بنیاد ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت دی کہ وہ چند ہی سالوں میں ایک بڑا اور باوقار ادارہ بن گیا۔ وہاں نہ صرف یتیم اور بے سہارا بچیاں مفت ہنر سیکھتی بلکہ جب وہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو جاتی تو مریم ان کی عزت نفس کا پورا خیال رکھتے ہوئے انہیں روزگار کے مواقع بھی فراہم کرتی۔ ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا اور سین میں ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہم سب سین میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ امی ہمارے پاس آئی ہوئی تھی اور مریم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر اسے ڈھیروں دعائیں دے رہی تھی۔ اسی اثنا میں بڑی بھابھی بھی اپنے بچوں کے ساتھ داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں مریم کے لیے ایک خوبصورت تحفہ تھا، وہی بھابھی جو کبھی بات بات پر طنز کرتی تھی۔ آج مریم سے اپنے ماضی کے رویے کی معافی مانگتے ہوئے ان کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ مریم نے بغیر کسی شکوے کے مسکرا کر ان کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، بھابھی معافی کی کوئی ضرورت نہیں، وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ انسان جب مشکل سے گزرتا ہے تو اسے تلخیوں سے نہیں بلکہ محبت سے زخم بھرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ وہ لمحہ میرے لیے سچی فتح کا لمحہ تھا۔ میں نے جانا کہ صابر اور باحیا عورت جب اپنے حق کے لیے صبر اور وقار کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو زمانہ اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ ہمارے گھر کی چاردیواری میں ابتانوں کی جگہ دعاؤں اور خوشیوں نے لے لی تھی۔ مریم کے چہرے کا وہ پرانا خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک دل نشین اطمینان نے لے لی تھی۔ انسان زندگی کے جس سفر سے بھی گزرے، اگر اس کے پاس اپنوں کا ساتھ، دل میں خلوص اور محنت پر یقین ہو تو اندھیری سی اندھیری رات کے بعد بھی وقت کا روشن سورج ضرور طلوع ہوتا ہے۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کا مکمل سہارا اور خوشگوار زندگی کی بنیاد ہیں۔ مرد گھر کی وہ مضبوط بنیاد اور سایہ دار درخت ہوتا ہے جو ہر گرم اور سرد ہوا اپنے وجود پر سہ کر اپنے کنبے کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ ایک اچھی عورت اس گھر کی روح اور سکون کا باعث ہوتی ہے جو اپنی اخلاق، صبر اور سمجھداری سے زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتی ہے۔ ایک سچا مرد اور سلیقہ مند عورت جب مل کر محبت، عزت اور وفاداری کے ساتھ گھر کو سنبھالتے ہیں تو ویران زندگی بھی اللہ کی برکت سے خوشحالی، امن اور احترام کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ یا رب العالمین، اے دلوں کے حال کو جاننے والے اور ہر مشکل کو آسانی میں بدلنے والے پروردگار، ہمارے اور تمام مسلمانوں کے گھروں کو امن، سکون، محبت اور برکت کا گہوارہ بنا دے۔ ہر عورت کو اس کے گھر میں عزت، تحفظ اور سچا مقام عطا فرما، اور ہر مرد کو اپنی اہل و عیال کا بہترین محافظ اور ہمدرد بنا۔ ہماری حلال محنت میں بے پناہ برکت عطا کر، ہر قسم کی تنگ دستی، غریبی اور محتاجی سے دور رکھ، اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ جو دل کسی خاموش درد یا ماضی کی تلخیوں سے زخمی ہیں انہیں اپنے فضل سے کامل شفا یابی اور حقیقی خوشی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔